رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ بس معجزے ہی ہیں۔ یہ کام صدیوں میں نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سے بڑی مغلوں کے شہنشاہوں کی بنائی ہوئی بھی بلڈنگ ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے جو اس کے اندر، یہ اپنے انداز کی، اپنے طریقے کی ایک عجوبہ ہی ہے۔ کاریگروں کے بنے ہوئے پتھر آج بھی ادھر زمین پہ رول رہے ہیں، لیکن جو عشق والوں کے پتھر ہیں وہ آج بھی سارے کے سارے اس مسجد پہ لگ گئے۔ بس یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہ علم تھا یہ پتھروں کا، کہ آج بھی آپ جائیں گے 30 سال کے بعد بھی 50 میں سے کوئی 5 بندے اس لیول پہ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہر بندہ جو کام کر رہا تھا وہ سکھایا سکھایا سی۔ تو وہ یہ والی بات ہے، اس میں آپ کی محبتیں، سب کی محبتیں شامل تھیں، اس میں اللہ کا کلام جس طرح سے پڑھا گیا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی میں کام ہوا، جس وہ خیال سے کرتے تھے اور سارا کچھ، اور ادھر تو ہم نے ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات ہوئے۔ تعمیرات عظیم لوگوں کا کام ہے جو انبیاء کی سنت ہے۔ سامعین، ہم موجود ہیں مسجد پاک قلعہ شریف، جو کہ ضلع گجرات منگوال غربی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں کیرا والا سجدہ میں واقع ہے۔ یہ مسجد کب، کیوں اور کیسے تعمیر کی گئی، آج ہم اس پر بات کریں۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 19 ذی الحجہ 1421 ہجری بمطابق 16 مارچ 2001 کو ہمارے مرشد کریم سراج السالکین شمس العارفین فیض الشفا محترم جناب حضرت الشیخ الحاج ڈاکٹر حافظ محمد فروخ حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ مسجد پاک وگا شریف کے تعمیر کنندہ اور میرے والد محترم جناب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے بغیر مسجد کا تعارف ادھورا ہے۔ سال 2015 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں قصیدہ بردہ شریف سنتے ہوئے واصل باللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام شریعت کی پابندی اور اس کی ترغیب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا شعار تھا، اور اس کی مثال یہ کہ دوسروں کو نماز کی تلقین کے ساتھ ساتھ تقریباً عرصہ 25 سال تک مسلسل سفر و حضر، بیماری و صحت میں خود بھی کسی فرض نماز کی جماعت بلکہ تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ MBBS ڈاکٹر اور آئی اسپیشلسٹ تھے، اور اپنے پیشے کو بھی رضا الہی کی خاطر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 لاکھ سے زائد مریضوں کے علاج معالجہ اور 4.5 لاکھ سے زائد آنکھوں کے آپریشن بغیر کسی معاوضے کے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد شریف میں لگنے والے ہر پتھر کی کٹائی سے لے کے جڑائی تک
ہر مرحلے پہ جاں فشانی سے رہنمائی، نگرانی اور اصلاح فرمائی۔ عام طور پہ ہم جو آرکیٹیکٹس ہیں اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کام ہے نقشہ اپنے ذہن سے، اپنے امیجنیشن سے بہتر، نیا، اور آج کل تو خیر خاص کر کے نئی سے نئی چیز جو کسی اور نے کبھی نہ سوچی ہو، تصور کی ہو، تو یہی ہر آرکیٹیکٹ کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمارتوں کے نقشے بنانے کے سلسلے میں ماہر، جیسے میڈیسن میں سرجری کا ماہر سرجن ہوتا ہے، تو عمارتوں کے نقشے بنانے کا ماہر آرکیٹیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے کسی بھی اسکول میں ہمیں اپنی روایات کے بارے میں کوئی نہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے، بلکہ اس کو خاص طور پہ دبایا جاتا ہے، منع کو اس طرف سوچو بھی نہ۔ تو جب مجھے احساس ہوا کہ اپنی جہالت اور اب کچھ پتہ ہی نہیں، باہر سے پڑھ کے آ گئے، دنیا بھر کے آرکیٹیکچر کے بارے میں اپنا نہیں معلوم، نہ اپنی تاریخ، نہ اپنی ثقافت۔ انہوں نے مجھے میں پہلی دفعہ شاہی قلعہ میں میرے دفتر میں شرف بخشا، وہ تشریف لائے اور مسجد پاک ویگا کے متعلق انہوں نے ایک کنسیپٹ جو ہے نا وہ مجھے بتایا، اور ایک جو خاکہ انہوں نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی مغلوں کے دور کی موتی مسجدیں ہیں نا، ہم اس طرح کی کوئی مسجد جو ہے نا وہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یقین کریں میں بائی پروفیشن خود بھی آرکیٹیکٹ ہوں، میں نے ان کو جو ہے اپنے تجربے کی بنیاد پہ، جو بڑا اس وقت کم تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں جی یہ شہنشاہوں کے کام ہیں، یہ ہمارے دنیا داری کے کام نہیں، لیکن مجھ سے یہ کتا بینی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بھی اپنے کسی شعبے کے شہنشاہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ روایتی فن تعمیر کا ایک اصول ہے کہ آپ جو گزشتہ ماہرین ہیں، استاد ہیں، ان کے شاہکاروں کو اپنا نمونہ بنا کے اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نزدیک تر پہنچ سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ موتی مسجد دہلی کی نقشے پر بنی ہو، تو مجھے یہ بالکل صحیح معلوم ہوا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، بلکہ ایک لحاظ سے بڑی خوشی ہوئی کہ جب یہ کچھ میں ذہنی طور پہ سمجھ گیا تھا کہ کس طرح سے ڈیزائن ہونا چاہیے، ایک لحاظ سے انتظار تھا کہ کوئی تو آ کے روایتی نقشہ روایتی طریقے سے بنوانے والا کوئی آئے، کوئی آتے نہیں تھا۔ تو یہ بہت ہی عمدہ موقع ہمیں ملا، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اس عمل میں میں بھی شریک ہو سکا، یہ اللہ کا شکر ہے، موقع دیا مجھے۔ تو اس پہ جب ہم نے کام شروع کیا تو جب اس کا بنیادی پلان سمجھ میں آیا کہ اس طرح ہونا چاہیے، تو ہم نے پھر پہلی بار موقع پہ جا کے سائٹ وزٹ بھی کیا۔ تو اس وقت تک میں تو سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنے طور پہ کیا شروع کر دیا ہے، اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اصل موتی مسجد کی کیا ڈیزائن وغیرہ ہوتا تھا۔ تو پہلی تو حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ جب موقع پہ دیکھا جو ڈاکٹر صاحب نے آلریڈی کوئی 9 فٹ کھدوائی کرا چکے تھے، تو اس کا حدود اربع جو ہے وہ عین وہی تھا جو موتی مسجد کا تھا، یعنی اس سے پیشتر کے کسی آرکیٹیکٹ سے انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا۔ خیر میں نے کہا یہ عجیب اتفاق ہے، تکا لگ گیا ہوگا۔ تو اس کے بعد ڈیزائن کے دوران کئی بار ایسے ہوا، بلکہ ہر مرحلے پہ ہم جو چیز بنا کے دیتے تھے تو ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھ کے وہ کبھی انہوں نے فوری یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کر لو، کہنے لگے اچھا بتائیں گے آپ کو۔
وہ نقشہ لے جاتے تھے اور پھر ہفتے 10 دن بعد ان کا آنا یا فون پہ ہی کہہ دینا کہ جی وہ جو نقشہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ یوں چینج کریں، یا وہ کہہ دیتے تھے کہ جی اپروو ہو گیا۔ ہم سمجھ نہیں آتا تھا یہ کس سے اپروو کرانے۔ مسجد کا تعمیری حصہ 133 فٹ بائی 67 فٹ ہے، یعنی 133 فٹ لمبائی 67 فٹ چوڑائی ہے۔ مسجد کا ٹوٹل رقبہ آلموسٹ 33 کنال پر مشتمل ہے۔ مسجد کا جہاں پہ ہم سین میں کھڑے ہیں یہ سڑک سے 26 فٹ کی ہائٹ پہ ہے، اور ہمارا جو چیمبر ہے یہ 3 فٹ اونچا یعنی کہ 29 فٹ کی ہائٹ پر ہے۔ مسجد کے چیمبر کے اندر 169 مسلے ٹوٹل لگے ہوئے ہیں، اور مسجد کے سین میں 476 مسلے ہیں، یعنی ٹوٹل ملا کر 645 مسلے مسجد میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کے فاؤنڈیشن جو اس کے اندر ہے یہ آلموسٹ 6 سال لگے سٹارٹ میں، وہ انشاءاللہ اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ جو کام جب شروع ہوا تو ہر ڈیٹیل میں ان کی مکمل جو کوشش ہوتی تھی کہ اس میں کوئی کسر نہ رہ جائے، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ جب ہم نے کہا کہ کیونکہ روایتی اس طریقے سے مسالہ بھی وہی ہونا تھا، اینٹ اور کنکر چونا وائٹ لائم کے ساتھ، تو انہوں نے کئی ٹیسٹس کروائے، سیمپلز بنوائے، اور وہ پھر ان کو دیکھا کون سا مضبوط ہے، پائیدار ہے، سیٹنگ کیسی ہوتی ہے، اور وہ اس پورے تجربات کر کے پھر فائنلی اس پہ آئے کہ جی کیا فارمولا، کتنا وائٹ لائم، کتنا کنکر، کتنا موٹا دانہ، یہ سب چیزیں اس میں کیا کیا ملانا ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز، پتھر کا چناؤ، اتنا انہوں نے وقت لگایا، اور ہر بار آ جاتے تھے کہ جی یہ اس کو دیکھ لیں، یا ہم کہتے تھے جی یہ سیمپل دیکھ لیں، وہ پھر لیبارٹریز میں ٹیسٹ ہونا اس کا۔ تو مگر پھر بھی جب تک انہیں صحیح چیز نہیں ملی وہ پیدل گھومتے رہے۔ میں آپ کو تو پتہ ہوگا سارے ادھر کے علاقے میں، پوٹھوار میں، پہاڑوں میں، کہ پتھر صحیح اور اعلیٰ ترین ہونا چاہیے، بیسٹ سے ذرا بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو بالآخر انہوں نے کہا کہ جی وہ ہو گیا پتھر کا انتظام۔ تو پھر ان کی کٹنگ، پہلے شروع جو زمین کے نیچے کا حصہ ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے بلاکس بنتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے کٹرز لگوا لیے تھے، تو اس میں کٹنگ ہوتی رہتی تھی، وہ لگ گیا۔ اب جب زمین سے باہر نکلے ہیں تو یہاں پروگرام تھا بڑی بڑی سلوں کا استعمال ہونا تھا، کیونکہ اندر باہر اس میں کارونگ ہونی تھی، تو اس طرح کے نہیں چھوٹے چھوٹے ٹائل جیسے لگانے کی۔ یہ 4 انچ موٹی سلیں، بیچ میں اینٹوں کا اور چونے کی چنائی، لیکن اندر اور باہر دونوں طرف ماربل۔ اور ہمارا تو خیال تھا کہ جی پہلے ہی اتنا خرچہ ہی کیسے برداشت کریں گے، اور ہے بھی سارا والنٹری لوگ کر رہے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوتی تھی کہ کم سے کم اس میں فضول کوئی چیز نہ ہو، مہنگی کوئی چیز نہ ہو۔ لیکن ہر موقع پہ ڈاکٹر صاحب کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے کہ نہیں یہاں کیلیگرافی آنا چاہیے، ادھر پھول کوئی کارونگ۔ تو ہم ہر دفعہ حیران ہوتے تھے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو، خرچہ ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب ہیں کہ وہ ایک سے ایک اس کو آرائش سے بھرتے چلے گئے۔ تو اس میں پتھر کے مسالہ، پتھر کو جوڑنا، یہ بہت ساری کام اب کرتے ہی کوئی نہیں، اب تو لے کے اوپر سے بس چپکا دیتے ہیں جیسے ٹائلیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی پھر خود کھڑے ہو کے ہم سے بھی پوچھ کے، پھر موقع پہ جا کے مستریوں سے کہ جوڑ کیسے ہونا چاہیے، پکڑ کیسے ہوگی۔ تو اس میں مثلا
دو تین طریقے ہیں، کلیمپ بھی لگتے ہیں، اس میں بھی کون سی دھات استعمال ہوگی، کاپر ہوگی کہ برونز ہوگی، پھر سٹین لیس ہوگی، پھر کہ یہ پائیدار ہونا چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ اول سے بہتر طریقہ پھر یہ کہ اچھا اس میں کلیمپ بھی لگائیں، ایسے جوڑ پھنس بھی اس کے اندر کریں، اور جتنے بھی طریقے سے وہ پکا اور پختہ ہو سکتا ہے وہ سارے طریقے استعمال کریں۔ تو اس طرح سے یہ کام، اور اس میں ذاتی طور پہ موقع پہ کھڑے ہو کے کاریگروں کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہر چیز پہ انہوں نے ہر ڈیٹیل پہ توجہ دینی، رائے دینی، رہنمائی کرنی۔ تو اس طرح سے وہ یہ مسجد بنی ہے، نقشہ بنا۔ تو جیسے وہ خود کہتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے بن رہی ہے، جو بنوا رہا ہے وہی بنوا رہا ہے، واقعی یہی بات ہے۔ اور ہماری طرف سے بھی بحیثیت آرکیٹیکٹ کے بھی ہمیں نہیں معلوم کس طرح سے، لیکن جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ غلطی کرنے سے ہمیں روکا جاتا تھا اور صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ عید کے دن عصر کی نماز کے بعد مسجد پاک ویا شریف میں ایک نشست ہوتی تھی جس میں لوگ جناب حضرت ڈاکٹر حافظ محمد فرق فیس صاحب سے مسجد پاک ویا شریف اور رجوع اللہ کے بارے میں سوالات کرتے اور آپ ان کے جوابات فرماتے۔ ایک بندے نے سوال کیا، جناب 2001 سے 2015 تک اتنے عرصے اور اتنے روپے میں کئی مساجد تعمیر کی جا سکتی ہیں، پھر آپ ایک ہی مسجد پر اتنا فوکس کیوں؟ آپ فرماتے ہیں، میں نیو اسپتال میں گورنمنٹ ڈیوٹی کرتا تھا، میرے صاحب بابا جی سرکار نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں حکم آیا ہے کہ انہیں عمرے کے لیے بھیجیں۔ جب میں وہاں پہنچا، کرم کی گھڑی آئی تو آخر میں نے عرض کی کہ مجھے بھی یہاں رکھ لیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کو یہ بہاریں وہیں پر عطا کر دیں گے، اور پھر اس طرح مسجد کا حکم ہوا۔ واپسی پر میں نے سوچا کہ شاہ جہان ایک دنیا دار بادشاہ تھا، اسے اپنی بیگم سے محبت تھی جس میں اس نے تاج محل بنایا۔ مجھے دو جہانوں کے سردار نے اپنے گھر بلا کر جتنا نوازا ہے، میں اس کی محبت میں ایک تاج محل بناؤں گا جسے لوگ رہتی دنیا تک دیکھ کر فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کریں گے۔ جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کی ڈیوٹی لگاتا ہے تو چھوٹے کو بھی امید ہوتی ہے کہ کام مکمل ہونے پر چھوٹا بڑے کے آگے عرض کرے گا تو اس کی بات کا مان رکھا جائے گا۔ اس امید کے ساتھ میں دو جہانوں کے سردار کی محبت میں خوبصورت سے خوبصورت گھر بنا کر عرض کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ اس کے گھر کے اندر خوبصورت رنگلے پاؤں والی چارپائی بچھا کر، خوبصورت تکیہ لگا کر جب وہ آئیں اور تشریف رکھیں تو ان کے قدموں والی سائیڈ پر بیٹھ کر میں اپنے صافے کے ساتھ ان کے جوڑے صاف کروں، کبھی ان کو دیکھوں، کبھی گھر کو دیکھوں، اور پھر اس طرح زندگی کی رات گزرے۔ تا حشر مخلوقات یہ منظر ہمیشہ کے لیے دیکھیں گی، شان محمد و رفعنا لک ذکرک دیکھیں گی۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بیسٹ اس میں ہر چیز ہو، تو پوچھا کہ جی وہ اس میں پتھر کا کام کاریگر کہاں سے آئیں گے؟ تو اس میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آئے۔ لاہور میں آرکیالوجی وغیرہ، ایک آگرہ کی فیملی جو پرانے کام کو سمجھتی تھی، سب نے کہا کہ جی یہ بیسٹ ہے، تو ان کو لے جا کے موقع پہ ان کی جگہ ورکشاپ، جو انہوں نے آلے ٹولز وغیرہ کہنا، جو ریٹس انہوں نے کہنا، کوئی بحث نہیں، ہر چیز پہ ہاں ٹھیک ہے، چائے پانی ہر چیز۔ لیکن ایک وقت وہ کافی ان سے تنگ آ گئے کہ جی یہ دیکھیں، مجھے تو کوئی خاص اچھا نہیں لگتا ان کا کام۔ ہم نے کہا ٹھیک تو ہے، مگر جو سنا تھا کہ یہ بیسٹ کاریگر ہیں تاج محل وغیرہ کے، ان کی فیملی، تو یہ تو اس معیار کا کام نہیں۔ کہنے لگے کہ یہ نہ صرف ان کا معیار کام کر اور سلو ہے،
ہمارے ٹیم جو ہے وہ جوڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے، ادھر سے ان کی کارونگ ہی نہیں ختم ہوئی ہوتی، تو اور جو ان کے ڈیمانڈز ہوتے وہ سب مانتے چلے۔ انہوں نے پھر ایک اور پارٹی ڈھونڈی کہ یہ ایک پارٹی کا کام نہیں ہے، تیز کرانا، تو کراچی سے کوئی راجستھان یا کہاں کے فیملی تھی، ان کو لے کے آئے۔ اب 2 فیملیز لگی ہوئی کارونگ والی، اور دونوں کی ورکشاپس چل رہی، لیکن پھر بھی نہ کام کا معیار ان کی طبیعت کے مطابق اور نہ سپیڈ، تو بالآخر انہوں نے دونوں کو رخصت کر دیا۔ اب ان کو تو فارغ کر دیا، اب وہ بڑے پریشان، جی مگر اب کون کرے گا کارونگ؟ تو جی خدا کا کرنا ہے یہ سب، کہ آپ سمجھیں بالکل ہی غیب سے تو 100 کے قریب سٹون کارور آ گیا، اور ہفتے میں 2 بار میرے خیال سے مغرب کے بعد کام شروع ہوتا تھا، لائٹیں جل رہی ہوتی تھیں، اور نعتوں کا لاؤڈ سپیکر میں کام، ساری رات کام ہو رہا ہوتا تھا، اور وہ جو ماربل کی ڈسٹ سفید وہ منہ، اور فجر کی نماز کے بعد غائب، کون؟ سارے اسی علاقے کے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کمپاؤنڈر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی عام شہری، دیہاتوں کے شہروں کے لوگ آ جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے ان میں سے کسی نے کبھی کوئی اوزار اس طرح کارونگ شارونگ کبھی کی نہیں تھی، کوئی وکیل ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی یا تو ظاہر ہے جب شروع میں ان لوگوں نے کوشش کری تو کافی بھونڈی سی کوئی بچگانہ قسم کی چیزیں ہمیں بھی احساس ہوتا تھا، مگر ابھی کیا کریں۔ لیکن حیران ہوئے، میرے خیال سے 2 مہینے نہیں لگے ہوں گے کہ وہی بچے ایسی خوبصورت اور نفیس کارونگ کرنے لگے، ایسی، تو اور وہ انہوں نے اپنا اسٹوڈیو بنا لیا تھا وہیں پہ سائٹ پہ، شیشے کا تقریباً کمرہ تھا تاکہ نظر رکھ سکے ساروں پہ، وہیں بیٹھ کے انہوں نے نقشہ بنانا ڈائریکٹلی سل کے اوپر ہی، اور ادھر سے پھر ٹیموں نے یہ سب خود ہی سیکھا طریقے، کہ ایک ٹیم نے اس کی ٹریسنگ بنا لینی، سوزن کاری کرتے ہیں، پھر اس کو ٹرانسفر کرتے، پھر ایک نے رف کارونگ کرنا، میدان نیچے کرنا، دوسرے نے فائن کارونگ کرنا، پھر فائنل ایک ٹیم نے اس کی پالشنگ کرنا، اور پورا ایک اسمبلی لائن کی طرح سے کام تیز بھی ہو گیا اور بہترین سے بہترین بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو خشک زمین پر ہی ہر اس کو جوڑ کے دیکھنا کوئی غلطی، اور پھر جا کے موقع پہ بلڈنگ کے اوپر اس کو لگانا، یہ پورا رضاکارانہ طور پہ یہ لوگ جنہوں نے نہ کبھی ڈرائنگ کری تھی نہ کارونگ کری تھی کرنے لگے، اور ڈاکٹر صاحب خود جو آئی سرجن تھے وہ ڈیزائنر بن گئے، اور کمال چیزیں وہ کہتے تھے، کہی جی ڈاکٹر صاحب یہ کہاں سے آپ نے کہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میں دیکھتا رہتا ہوں، پھرتا ہوں ادھر جو پھول بوٹیاں وغیرہ ہیں، تو بعض وقت میں اپنے مائکروسکوپ سے، آئی سرجن تھے تو اس طرح مائکروسکوپ کہتے ہیں زبردست اس کے اندر اس کے نقشے دکھتے ہیں، اور قدرت کی جو ڈیزائننگ ہے اس سے بہتر کیا، تو وہ ان کا انسپریشن، تو یعنی مقامی پھول بوٹوں سے وہ لیا۔ ہمیں ہر موقع پہ نا زبردستی بلا کے نا شامل کیا کرتے تھے، شاید وہ میں نے بتایا نا کہ انہوں نے جب پہلے دن ایک بات ہی ختم کر دی کہ جی آپ کے لیے کہیں سے ہمارے لیے تھا، تو بس وہی اسی چیز کو نبھا رہے تھے، ہم جیسے لکیروں کو اس حکم کی وجہ سے نبھا رہے تھے،
بس یہ سر سچی سی بات ہے. یہ پوری میں نے بتایا نا کہ مسجد کے ہر جگہ پہ صرف گنبد نہیں، اس کی دیواروں کی پینلنگ سے لے کے اس کے جو ہے نا آپ دیکھیں اس کی سیڑھیوں سے لے کے اس کی فاؤنڈیشن جو اب دنیا کو نظر نہیں آتی. اب جب وہ چیزیں میں نے ان سے اس وقت یہ بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے بنائی بھی تھی کہ وہ فوٹوگرافس لگائے کہ جی یہ اس کی جو ہے نا بنیادوں میں یا اس کے جو پلیٹ فارم ہے نا اس کے اندر یہ والی چیز ہے. باہر خوبصورتی تو نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر جو اس کو لے کے کھڑا ہے وہ اس کی سیڑھیاں آپ دیکھیں. نارملی یہ ہوتا تھا کہ یہ مغلوں کے بھی نا سیڑھیاں ساری میسرری میں اوپر صرف باریک سا، لیکن انہوں نے پورے سیڑھیوں کے مین جو فریم تھا نا اس کو بھی انہوں نے ماربل میں جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا. اور ان کی بس ایک ہی خواہش تھی وہ گنبد اس موتی مسجد کے نہیں، وہ جو دہلی کی موتی مسجد سی نا کہ وہ جو خربوزے کی طرح اس کو میلن ڈوم ہی کہتے ہیں، واٹر میلن ڈوم ٹائپ نا کہ وہ ربز والے، وہ ان کی پہلے دن سے ان کا ایک تخیل میں خاکہ تھا اور وہ اسی کے مطابق جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. ایک دن جناب چیمبر میں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ میری زمانہ طالب علمی کی بات ہے کہ میری والدہ صاحبہ صبح کے وقت مجھے فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بیٹا خواب دیکھا ہے کہ میں خدا کا ایسا گھر بنا رہی ہوں جس میں لاتعداد لوگ خدا کے اس گھر میں سجدہ کر کے دل کا سکون حاصل کرتے ہیں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں. تو جناب فرماتے ہیں کہ ان دنوں تو میں خاموش ہو گیا کہ خواب اچھا ہے. تو اکثر جناب ورکنگ نائٹ میں وزٹ کے دوران فرماتے تھے کہ یہ میرے والدہ کے خوابوں کی تعبیر ہے. پھر ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کئی جگہوں پہ تختیاں کچھ کتابت ہونا چاہیے، تو کہا کہ کون سا کاتب خطیب وہ کون ہے. تو ہم نے بتایا جو اور لوگوں نے بھی بتایا کہ یہ فلانے صاحب ہیں نیشنل کالج میں پڑھاتے ہیں. ان کے پاس گئے ڈاکٹر صاحب نے کہا جی یہ اس طرح مسجد ہے، ہمیں بڑے بڑی جلی خطاطی چاہیے. تو وہ صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے ہم کر دیں گے، آپ ایسے کریں ہمارے سامنے وہ سل لے آئیں پتھر کی، میں اس کے اوپر ہی خطاطی کر دوں گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کدھر ہم پاک ویگا سے اٹھا کے ایک ایک پتھر ان کے لیے لائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا تھینک یو. پھر ان کو بھی فارغ کر کے اب پھر سوچ رہے ہیں اب یہ خطاطی کون کرے گا. تو وہ پھر خود بیٹھ گئے اور خطاطی شروع کر دی. بس یہ انہیں ملا ہے. پھر انہوں نے بتایا کس طرح سے اس پر پریشان تھے کہ کہاں کیسی خطاطی کہاں سے کس سے کروائیں. تو ان کو ہدایت اشارہ ہوا، بلکہ ان کو پورا یہ خط دکھایا گیا تو اور حکم ہوا کہ اس خط میں تم نے سارا کرنا ہے. اس کے بعد تو شروع ہو گئے. تو وہ خطاط بھی بن گئے، ڈیزائنر بھی بن گئے، اور آپ سارے بچے کارور بھی بن گئے. اور کتنے محو ہو کے کتنے مگن سے، پتہ نہیں شاید آپ ہی تھے وہ چھوٹے بچے تو ان کے اسٹوڈیو میں سائٹ میٹنگز ہوتی تھیں، ڈسکس کرتے تھے ڈیٹیلز کی باتیں، یہ وہ فلانا، کافی ٹیکنیکل. اور میں بڑا حیران کہ یہ بچہ 13-14 سال کا لگتا ہے، یہ بیٹھا ہوا اپنے کام میں کرے جا رہا ہے، کوئی اس کی توجہ ادھر سے ادھر نہیں جا رہی. اور اتنا باریک وہ جو سیمی پریشس سٹون، بلکہ پریشس سٹونز بڑے ان کی باریکیوں میں کر رہے ہیں. تو اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا اور یہ کر رہا ہے. تو اس کو اس کے لیے پھر انہوں نے اپنے خاص اوزار ڈیزائن کیے، کیونکہ اتنی باریک کٹنگ اور سخت پتھروں کے ساتھ، تو وہ آئی سرجن ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو بھی بنا سکتے. تو میں کہتا ہوں کہ کبھی میں نے یہ تجربہ کہیں نہیں کیا. وہ شیڈ کی بات تھی یا گنبدوں کی بات تھی نا، وہ ساری چیزیں آلریڈی ڈن تھی. وہ ادھر ہوتی تھی کہ جی اس طرح سے اتنے % پیچھے اس کے چڑھاؤ یا نہ ہو، لیکن وہ چیز ان کے پاس اس کا حل جو تھا نا وہ موجود ہوتا تھا.
اگر کسی چیز کو نہیں لگنا وہ اس کا ایک بہانہ ہوتا تھا. میں نے بتایا کاریگروں کے بنے ہوئے پتھر آج بھی ادھر زمین پہ رول رہے ہیں، لیکن جو عشق والوں کے پتھر ہیں وہ آج بھی سارے کے سارے اس مسجد پہ لگ گئے. بس یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہ علم تھا، یہ پتھروں کا، کہ آپ بھی آپ جائیں گے 30 سال کے بعد بھی 50 میں سے کوئی 5 بندے اس لیول پہ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہر بندہ جو کام کر رہا تھا وہ سکھیا سکھایا سے. تو وہ یہ والی بات ہے، اس میں آپ کی محبتیں، سب کی محبتیں شامل تھیں. اس میں اللہ کا کلام جس طرح سے پڑھا گیا ہے، ہم سنتے ہیں کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی میں کام ہوا جس وہ خیال سے کرتے تھے اور سارا کچھ، اور ادھر تو ہم نے ہوتا ہوا دیکھ لیا. جن رضاکاروں نے فنی کام کیا اس کام سے پہلے وہ اس ہنر سے بالکل ناواقف تھے اور اس سلسلے میں انہیں کسی قسم کا کوئی تجربہ نہ تھا، بلکہ خود ہمارے ٹیم لیڈر مرشد کامل محترم جناب الحاج ڈاکٹر حافظ محمد فروخ حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے قبل ان تمام فنون سے ناشنا تھے. مختلف پیشہ ہائے زندگی کے لوگ جو دن بھر اپنے ذاتی پیشہ ورانہ امور میں مصروف ہوتے، انہوں نے رات کے وقت مصنوعی روشنی میں نعت شریف کی مسلسل گونج میں رضاکارانہ اور جذباتی جوش و خروش کے ساتھ یہ فنی کام کیا. اس تعمیر میں اس شعبے کے پیشہ ور کاریگر شامل نہیں تھے. تمام وزن برداشت کرنے والے حصوں کو، جن میں بڑی محرابیں، گنبد اور چھت شامل ہیں، خالص سنگ مرمر کی ویج کی صورت میں جڑائی کے ساتھ آرچ کے بنیادی اصول کے تحت تعمیر کیا، اور اس کی مضبوطی کے لیے کوئی اور طریقہ مثلاً لینٹر یا کالب استعمال نہیں کیے گئے. اور اس طریقہ کار کو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ویج ٹیکنیک کا نام دیا، جس کے بغیر چھت کے نیچے والے حصے پہ آرٹ ورک ممکن نہ تھا. گنبد اور چھت کی اندرونی سطح، دیواروں اور عمارت کی بیرونی اور اندرونی اطراف میں اتنی کثرت سے خطاطی اور فنی کام کیا گیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. دوسری تمام یادگاری تعمیرات کے برعکس نہ تو پہلے سے کوئی منصوبہ بندی کی گئی، نہ کسی خاص بجٹ کا تعین کیا گیا، بلکہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرمایہ کل جان کے، بغیر کسی متعین وسائل کے توکل کی بنیاد پہ اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے. کسی تنظیم، ادارہ، مقامی یا قومی حکومت یا غیر ملکی عطیہ کنندگان سے نہ عطیات کے لیے کہا گیا اور نہ ہی اس مقصد کے لیے یہاں کوئی غلہ رکھا گیا، نہ ہی عوام سے کسی قسم کے عطیے کی اپیل کی گئی. معالج ہونے کی حیثیت سے آغاز کار سے ہی میرے والد ماجد جناب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار مریضوں نے بھی اس زیر تعمیر مسجد کا رخ کیا، اور 2002 سے لے کے اب تک اس مسجد میں 6,55,000 سے زائد امراض چشم اور دیگر مریضوں کا مفت ادویات کے ساتھ معالجہ کیا گیا، جس میں آنکھوں کے 32,000 سے زائد آپریشن اور 66,000 سے زائد مریضوں کی نظر کی درستگی بذریعہ کمپیوٹر و اینک کی گئی. یہ مسجد روئے زمین پہ قدرت خداوندی اور معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا ایک زرعی باب ہے، اور تاریخ کائنات اس بات کی مظہر ہے کہ تائید خداوندی اور معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل جاری ہے، اور اس کی یہ مثال ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنے گی.
یہ بس معجزے ہی ہیں. سلام علیکہ یہ کام صدیوں میں نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سے بڑی مغلوں کے شہنشاہوں کی بنائی ہوئی بلڈنگ ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے جو اس کے اندر. یہ اپنے انداز کی، اپنے طریقے کی ایک عجوبہ ہی ہے. مسجد پاک وکا شریف کے ہر پیس کے پیچھے بیک گراؤنڈ لاجک، آئیڈیالوجی اور سبق پوشیدہ ہے. اس میں اللہ جعلی میں لکھا گیا ہے. جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو روشنی کراس ہو کر اندر سیدھا اس میں اللہ لکھا جاتا ہے، جس کا لیول قلب ہے. تصوف کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے. اللہ فاللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں. یہ تصوف میں ایک سٹیٹس ہے جو رہبر اپنے راہی کو اس سے گزارتا ہے. اس مسجد میں پہلی دفعہ ٹرم استعمال کی گئی، پوئٹری ان آرکیٹیکچر، گویا پتھروں کو زبان دی گئی. جناب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد پاک وکا شریف کے کام میں مصروف تھا اور دن کے وقت یہ بار بار خیال آتا کہ ایک مدت کے بعد بشری لحاظ سے دنیا سے چلے جانا ہے. اس کے بعد بھی لوگوں کو اس مسجد کی وہی کیفیات ملتی رہیں گی. جب رات کو آرام کیا تو قرآن مجید کی آیت بار بار پڑھتے ہوئے سنا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّهُ أَن تَقُومَ فِيهِ. سورۃ توبہ آیت نمبر 108. جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی جائے وہ جگہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن پہلے سوچے گئے خیال کا اگلے دن قرآن مجید کی اس آیت کی صورت میں اللہ پاک کی طرف سے جواب مل گیا اور بعد میں یہی آیت مبارکہ سیرے کی صورت میں مسجد کے محراب کے اوپر خطاطی کے ایک خوبصورت انداز میں لکھ کر لگا دی گئی. قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق آپ فرماتے تھے کہ آنے والے دور میں مسجد پاک وکا شریف کی طرف سے اس میں بہت بڑا پیغام ہے. اوپر والی آیت کا نیچے والا ڈیزائن پروٹوکول ہے، یعنی نیچے ایک وہ جو گملے ڈیزائن بنا ہوا ہے، ایک ہوا کا ایک تیز جھونکا آ رہا ہے، درخت کے پتے سارے ایک طرف جھکے ہوئے ہیں، اور اسی طرح دوسری طرف بھی جب ہوا کا تیز جھونکا آ رہا اور سارے پتے ایک طرف جھکے ہوئے ہیں. سینٹر میں محراب کے اندر کسی ہستی کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. یعنی یہ اوپر والی آیت کا یہ تسلسل کہہ رہے ہیں یا پروٹوکول کہہ رہے ہیں کہ کسی ہستی کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. بقول حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو سامنے آ تجھے سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے. یا نبی سلام علیکہ